दिल नादान नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 23। उसबा से बात करें, घर रहने आई ही नहीं, एक बार भी इसे लेने जाएं। रिमाब ने अजित साहब से बात की। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इसने अभी मना किया है। कल तुम्हारी फुफ्फो की फ्रेंड्स आ रही हैं इससे मिलने, नेक्स्ट डे चलते हैं फिर। वो न्यूज़ चैनल सर्च करते हुए बताने लगे। रिमाब ने सर हिला दिया। कल शाम वो फ्री हो जाएगी तो। किंसा किचन से आकर बैठी तो आहिस्ते से बोली। सामने थी तो सख्ती करती रही, अब याद आ रही थी तो बेचैनी सता रही थी। कल अच्छा नहीं लगेगा, परसों सुबह ही चले जाएंगे। रिमाब ने नरमी से समझाया, अब वो इनसे बात कर लिया करता था। वो मुस्कुराकर सर हिला गई। अजवा ने चाय लाकर रखी। रिमाब मुस्कुराती नज़रों से इसका नाराज़ चेहरा देखने लगा। जब वो इसके सामने चाय रखकर बिना इसे देखे किंजा के साथ जाकर बैठी। अजवा, क्यों चुप चुप हो? अजद साहब ने इसके और रिमाब के दरमियान खामोशी और फासला महसूस कर लिया था। इन्हें फिक्र हुई, क्या अजवा के साथ ये शादी करके नाइंसाफ़ी हुई? क्या वो खुश नहीं है? मगर वो ये बात पूछने से भी डरते थे। मैं हॉस्पिटल से टाइम नहीं निकाल पा रहा। अजवा नाराज़ है कि हनीमून प्लान क्यों नहीं किया? रिमाब ने सुकून से जवाब दिया। अजवा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। ऐसा नहीं है चाचू, ये झूठ। देखो तुम मुझसे नाराज़ हो और ये बात सब फील कर चुके हैं, अब मुकरने का फ़ायदा नहीं। इट्स ओके, फैमिली वाले ही हैं ना, शर्माओ मत। रिमाब ने इसकी बात दरमियान में उचक कर कहा। किंजा और अजजत को हंसता देखकर अजवा ने रिमाब को देखा तो इसने आंख मारी। अजवा ने सटपटाकर चाचू और चाची को देखा, जो इन दोनों को नज़रअंदाज किए अजबा को लाने का प्लान डिस्कस करने में मसरूफ़ हो गए थे। अजवा चाय का कप लेकर वहाँ से उठकर चली गई। रिमाब हंसी दुबाई चाय पीता रहा। आज फिर अजवा से अच्छी खासी झड़प होने वाली थी, मगर वो इंजॉय करता था। व्हाट एडम, ये तुम क्या कह रहे हो? दाराम ने रायमन को अपनी शादी का बताया तो वो हैरत से चिल्लाया। दाराम ने खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लिया था, तभी बोला, तुम बेला को बता देना। ग्रैनी को मैंने बता दिया है, वो नाराज़ हैं। प्लीज़ राइम, एटलीस्ट हैंडल दैम सो दैट वो मेरी कॉल्स ही अटेंड कर लें। दाराम ने इससे रिक्वेस्ट की। नो प्लीज़, बेला को भी मत बताना। आई एम श्योर ग्रैनी भी नहीं बताएगी। बेला भी मूवी की शूटिंग में बिज़ी है। ये मूवी सीज़न वाइज है, सो इसे अभी काफ़ी टाइम है फ्री होने में। अपना टाइम इजीली स्पेंड करो। आई नो हर, वो तुम्हें ये शादी ख़त्म करने का ही कहेगी, सो टेक योर टाइम एडी। रायमन ने इसे बताने से मना करके समझाया। वट एवर, मैंने तुम्हें बता दिया। मौका मिले या जब सही लगे इसे बता देना। मैं धोखा नहीं देना चाहता, बट राइम, मैं अजबा को नहीं छोड़ सकता। आई लव हर अलॉट। दराम ने मजबूत लहजे में इसे अपना इरादा बताया। रायमन परेशान हो गया। एडम नहीं छोड़ना चाहता, मगर इसके पास छोड़ने के अलावा कोई चॉइस बेला नहीं छोड़ेगी। बाय द वे, सोफ़ी तुम्हारा पूछ रही थी, तुम्हारे बाद वो सब छोड़कर अपने घर चली गई है। वो बिल्कुल बदल गई है, रायमन ने बताया तो दाराम ने ताज्जुब से सर हिलाया। अच्छी बात है वो बदल गई, वो खुद को भूल गई थी। विश हर गुड लक, लेकिन मैं टूटे हुए ताल्लुक़ नहीं जोड़ता। दाराम ने बेतासुर लहजे में कहा तो रायमन ने सर हिलाया और सख्ती से दाराम को अपनी शादी वाली बात के लिए फ़िलहाल खामोश रहने की हिदायत दी। इसने ओके कह दिया, इसे भी कोई जल्दी नहीं थी बेला से बहस करने की। दाराम ने कॉल बंद की और कफलिंग्स बंद करते हुए टेरिस से रूम में आया। अजबा को देखा, जो शायद आज होने वाले लंच की वजह से नर्वस से लब काट रही थी। दाराम ने मुस्कुराकर इसे देखा। रिलैक्स रहना, सानी से कहा है मैंने, वो तुम्हारे साथ रहेगी। ये नॉर्मल सी मीटिंग होगी, इजी रहो। दाराम ने नरमी से समझाकर इसका गाल थपथपाया तो वह सिमट सी गई। मैं परेशान तो नहीं हूँ। अजबा ने लहजा नॉर्मल बनाते हुए इससे कहा। श्योर, मामा चाहती है मैं भी आऊँ, बट मैं शायद ना आ सकूँ लंच तक। तुम मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लोगी ना? दाराम ने इसका एतमाद बहाल करना चाहा। अजबा ने हाँ में सर हिलाया और जहन में जो जुमले तैयार किए थे मेहमानों के सामने बोलने के लिए, इनमें एक्सक्यूज़ शामिल करती दिल में दोहराने लगी। दाराम ने इसे फिर से सोचों में गुम देखा तो झुककर इसकी पेशानी को लबों से छुआ और वहाँ से चला गया। अजबा के सारे जुमले इसकी हरकत से गुडमुड हो गए थे। वो आंखें फैलाए साकिन से बैठी रह गई। सानिया आई तो वो इसी हालत में गुमसुम सी बैठी थी। सानिया ने इसे मुतवज्जा किया। उफ, ये बंदा फ्री क्यों होने लगा है? अजबा ने झुरझुरी ली और वो कोई बाकायदा बीवी बनकर तो नहीं आई थी। ये रिश्ता इसके लिए कागज़ी था, मगर वो नहीं जानती थी कि दाराम के लिए यही ज़िंदगी भर का था। रिश्ता ज़िंदगी भर का था। सानिया ने एक ड्रेस सेलेक्ट किया, गुलाबी नेट की बहुत लाइट सी मैक्सी दी और इसके हिसाब से एक डायमंड नेकलेस उठा लिया। अजबा खामोशी से मैक्सी पहनाई, स्टॉलर लेना चाहा।
تو ثانیہ نے ٹوک دیا، اٹس فائن، جسٹ لیڈیز ہی تو ہیں، میں تمہارے بالوں کا اچھا سا اسٹائل بناؤں گی۔ ازبا خود کافی نروس تھی، سو جیسا ثانی کہتی گئی وہ کرتی رہی۔ ہنس جیسی گردن پر نیکلس سجایا تو ثانیہ نے ستائشی نظر سے دیکھا۔ میکسی کا گلا گہرا نہیں تھا، بنے ہوئے گہرے گلے کے اوپر ٹیشو ٹائپ کپڑا لگا تھا جس نے گردن تک کا سارا جسم ڈھانپ دیا تھا۔ فل بازو بھی ٹیشو کے تھے۔ ثانی نے میک اپ کا نیچرل ٹچ دیا اور اس کے کمر سے نیچے تک پھیلے لمبے ریشمی بالوں کا میسی جوڑا بنا دیا جو ڈھیلا ڈھالا تھا۔ اس سے کچھ لٹیں چہرے کے گرد پھیلی تھی۔ وہ چشمہ اٹھانے لگی تو ثانیہ نے کانٹیکٹ لینسز اسے دیے۔ ثانیہ میں لینس یوز نہیں کرتی، میری آئیز الرجک ہے، مجھے جلن ہونے لگتی ہے۔ ازبا لینس دیکھ کر گھبرا گئی۔ پلیز آج کے لیے یوز کر لو، مما نے منگوائے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا، اگر تم نے نہ پہنے اتنا فس کریٹ کریں گی۔ خواہ تم اتنی گارجیس سی ڈال لگ رہی ہو، آج موڈ نہ خراب کر لینا۔ ثانیہ نے اسے لینس پکڑا کر سمجھایا۔ ازما نے بے چارگی سے لے لیے، ثانی سے تیار کر کے دیکھا اور پھر 3-4 اچھی سی پکچرز بنائیں اور مطمئن ہو گئی وہ بالکل اس کی بھابھی ہونے کے قابل لگ رہی تھی، کیوٹ سی باربی ڈال جیسی۔ سفیر لائلہ کی دی لالچ پر زیادہ سے زیادہ ہانیہ کے قریب ہو رہا تھا، جسے ہانیہ محبت کا نام دے رہی تھی۔ سفیر کو لالچ ازبا کی تھی، ایک ڈیلیکیٹ سی ینگ لڑکی جو باہر کی دنیا کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتی تھی۔ سفیر کو جب لائلہ نے بتایا تو اس نے ازبا کو حاصل کرنے کی جلدی ہونے لگی تھی۔ ہانیہ اندھا دھند اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کیے جا رہی تھی اور آخرکار سفیر نے الگ سی فرمائش کر دی جو ہانیہ کو عجیب لگی، کبھی مجھے ملنے آؤ اور اپنی بھابھی کو ضرور ساتھ لانا۔ سفیر کی بات نے ہانیہ کو حیران ہی تو کر دیا تھا۔ میری بھابھی، اس کا کیا کام، اور وہ تو باہر جاتی نہیں، اپنی شاپنگ وغیرہ آن لائن کرتی ہے، ایون گروسری بھی، وہ کبھی مارکیٹ ہی نہیں گئی، کیسے لاؤں؟ ہانیہ کے لہجے میں ناگواری بھر آئی تھی۔ ایکچولی آئی ڈونٹ کیئر تمہاری بھابھی آئے یا نہیں، صرف اس لیے کہ کوئی بیک اپ ہو، تمہاری فیملی کو شک ہو تو تم کسی کا سہارا لے سکو۔ سفیر نے بظاہر لاپرواہی سے بات بدل دی تو ہانیہ بھی اس سے ایگریڈ ہوئی۔ اس کی بات تو صحیح تھی، میں ٹرائی کروں گی بٹ یہ امپاسبل کام ہے، ہانیہ نے مایوسی سے کہا۔ سفیر کے ساتھ بیٹھی لائلہ نے میسج ٹائپ کر کے سفیر کے سامنے کیا تو وہ مسکرایا۔ میں بس تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر کھل کر باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارا چہرہ دل کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں ہانی۔ تم باہر نہیں آ سکتی تو مجھے موقع دے کر انوائٹ کرو، میں آ جاؤں گا ڈارلنگ۔ وہ لفظوں کے جال بنتا گیا اور ہانیہ ان سنہری الفاظ میں اچھا برا بھلاتی گئی۔ وہ پاگل لڑکی محبت اور حوث میں فرق نہیں کر پائی اور اس کی بےتابی پر ویلکم کرتی اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب کبھی کبھی شائنہ بیگم کسی پارٹی میں گئی ہوں اور دارام بھی آفس سے اکثر لیٹ ہو جاتا تھا۔ اس کی بھابھی کو ضلالت کا تحفہ ضرور دینا، لائلہ نے سفیر سے کہا تو وہ مکروہ ہنسی چہرے پر سجائے تشکر سے لائلہ کو دیکھنے لگا۔ ان کا مقصد ہانی آسان کر رہی تھی۔ دارام گھر آیا تو شائنہ بیگم مطمئن اور خوش تھیں، ثانی بھی چہچہا رہی تھی۔ بھائی، ازبا نے سب کو کافی امپریس کیا، بالکل کم بولی اور سوچ سمجھ کر جواب دینے اور اتنی پریٹی لگ رہی تھی۔ لک ایٹ مما، شی از فیلنگ پراؤڈ، ثانیہ نے اٹھلا کر بتایا اور شائنہ بیگم کی طرف اشارہ کیا تو وہ مصنوعی گھوری سے نوازنے لگی۔ ہانی ناک چڑھا کر چلی گئی۔ دارام نے پرسکون سانس لی اور کمرے میں گیا۔ سلیپنگ ایریا میں بالکل اندھیرا کیے وہ پڑی تھی۔ دارام نے لائٹس آن کی تو وہ بیڈ پر بال بکھرائے ایک سائڈ پر بازو سے چہرہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہوا، پلیز لائٹ آف کر دیں یا پھر نائٹ بلب آن کر لیں، میں لائٹ سے تنگ ہو رہی ہوں۔ اس کی روتی بھاری آواز پر دارام نے لائٹس آف کی اور سافٹ بلو لائٹ آن کی۔ ازبا آر یو اوکے؟ دارام اس کی روتی آواز پر اس کے پاس جا بیٹھا۔ ازبا خاموشی سے لیٹی رہی، اسے اس وقت بولنا بھی برا لگ رہا تھا۔ دارام نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر سہارا دیتے ہوئے اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کیا اور اس کے بال سمیٹنے لگا۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ دارام نے الجھ کر پوچھا۔ باہر تو سب نارمل بلکہ خوش تھے، تو وہ کیوں رو رہی ہے؟ ازبا نے سر اٹھایا تو وہ شاکڈ ہوا۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں بے تحاشا سوج رہی تھیں، رویا رویا سا چہرہ اور سرخ چہرہ۔ ازبا تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ دارام نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے بغور جائزہ لیا۔ آپ لوگوں کے اسٹیٹس کے قابل بہو بننے کا انعام ہے، مجھے لینز سوٹ نہیں کرتے مگر آج وہی پہننے پڑے۔ میری آنکھوں میں اس وقت شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی بری طرح کانپ رہی تھی۔ دارام دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ ہوتا ازبا کی حالت کی جائے گی تو پہلے ہی ان لوگوں کو ایسا ویسا کچھ بھی کرنے سے منع کر دیتا۔
آئی ایم سوری، اگر ایسا کچھ تھا تو مجھے کال کرنی تھی، میں ان سب کو سمجھا دیتا۔ پرابلم زیادہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں کی اور اس کی بری حالت دیکھتا نرمی سے اس کی آنکھوں کو سہلانے لگا۔ فی الحال کچھ دن لائٹ سے دور رہوں گی، مجھے کہیں نہیں جانا، بس میں نے سوچ دیا ہے میں ہائی کلاس میں موو نہیں کر سکتی، میں آپ کی وائف بننے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، پلیز میں جب ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے گھر چھوڑ آئیے گا۔ وہ آنکھوں کو دباتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سب کے ساتھ ساتھ دارام بھی برا لگ رہا تھا۔ اس نے بھی تو سارا دن پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، اپنی آنکھوں کو یوں دباؤ مت پلیز، زیادہ پین ہوگی۔ کیا کوئی میڈیسن ہے جس سے آرام آئے؟ اینی تھنگ، پلیز ٹیل می، ڈونٹ کرائی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے دور کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ تھک کر سر جھکاتی نفی میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ دارام کو خود پر غصہ آیا، اگر وہ ٹائم نکال کر آ جاتا تو اسے اتنا وقت اذیت نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ بے اختیار اس کے روتے لرزتے وجود کو باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا گیا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ اس کے گھر جانے والی بات پر اسے ٹوک بھی نہیں پایا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا اپنی اس فیملی پر، اتنی بے حسی کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ گلاسز لگانے سے کوئی انسان بدصورت تو نہیں ہو جاتا۔ وہ تکلیف اٹھاتی رہی اور انہیں اپنے معیار کی پڑی تھی، اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر روتی ازما نے سمجھ لیا یہ رشتہ اس کی حیثیت سے اونچا تھا۔ اس کی جگہ ایسے لوگوں میں ہرگز نہیں تھی۔ شاید اسے دارام کو نکاح کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دارام نے ریموٹ اٹھا کر وہ ایک لائٹ بھی بند کر دی، اسے خود سے لگائے۔ وہ اپنی بے خبری پر خود کو ملامت کرتا رہا۔